بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 3 دسمبر اور بدھ کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. دو بدو لڑائی چل رہی ہے. پاکستان بنانا ریپبلک. اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ڈیجورے آئینی اور قانونی طور پر کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز نہیں ہے، اور 27ویں غیر آئینی ترمیم جو کی گئی تھی اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، سمری موو نہیں ہوئی، نہ ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کی، نہ ہی آرمی چیف کی، نہ ہی وائس چیف آف آرمی سٹاف کی، اور نہ ہی ہماری جو اسپیشل فورس ہے اسٹریٹجک فورسز، نہ ہی ان کی کوئی سمری موو ہوئی ہے کہ ان کو کمانڈ کون کرے گا. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو ہنگامی طور پر ڈیپورٹ کروایا گیا برطانیہ سے. حقیقت میں ان کو ڈیپورٹ ہی کروایا گیا. ان کو کہا گیا کہ فوراً پہنچیں ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. وہ بھی پہنچ گئے بیچارے. اور چونکہ فائلیں جب بڑی بڑی فائلیں ہوں تو پھر دم ہلاتا جی کوئی بھی پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا جتنی بڑی فائلیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ بلیک میل ہوں گے اپنی دولت کو چھپانے کے لیے، دولت کو بچانے کے لیے. اسی میں آپ کی عمر گزر جائے گی. بہرحال اندر خانے کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ اہم خبریں دیں گے. اور عمران خان صاحب اہم ہو گئے ہیں. ویری امپورٹنٹ پرسن اس وقت عمران خان ہیں دونوں کے لیے. کس کے لیے؟ نواز شریف اینڈ کمپنی کے لیے بھی عمران خان امپورٹنٹ ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی عمران خان بہت ہی امپورٹنٹ ہو چکے ہیں. لیکن کل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عظما ان کی بہن کی، اور سلمان صفدر صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی. پروفیشنل، انتہائی پروفیشنل. تو اس ملاقات سے پہلے ایک خبر چلوائی گئی باقاعدہ طور پہ، اور وہ خبر یہ چلوائی گئی کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جا رہی ہے یہ شرائط رکھ کر کروائی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو وہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے، جنرل عاصم منیر صاحب کو کچھ نہیں کہیں گے، اس سسٹم کو کچھ نہیں کہیں گے. لہٰذا ڈاکٹر عظما جب ملاقات کرنے جا رہی تھیں تو اس وقت بھی ان سے صحافی پوچھ رہے تھے تو یہ بتائیے کہ آپ کو تو مشروط طور پر بھیجا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا اور ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا. میں ملاقات بھی کروں گی، باقی ساری باتیں باہر کی بھی بتاؤں گی، اور جو ان کا پیغام ہے وہ بھی لے کر آؤں گی اور ہم بتائیں گے. یہ جب ڈاکٹر عظما نے کہا تو اس خبر کی ٹھس نکل گئی. اس کے بعد ایک اور خبر چلوائی گئی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے. ایک اور خبر چلوائی گئی اور وہ خبر تھی کہ عمران خان صاحب اندر اپنی پارٹی سے بہت ناراض ہیں اور بہت غصے میں تھے. یہ خبر چلوائی گئی کہ پارٹی سے بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نے مجھے بے حال کر دیا ہے. یہ سخت بیانیاں آپ لوگ بناتے ہیں، اس بیانیے کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، میری باقی عمر بھی گزر جائے گی. اس طرح کی خبر بھی چلوائی گئی. لیکن ہوا یہ پھر مختلف ٹویٹس آنا شروع ہو گئے. جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے دانشور ہیں، دانشور اور دانشوریاں سب کے سب ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے. اور ابھی ایسے وقت میں ٹویٹس آئے کہ جب اندر ابھی ملاقات چل رہی تھی. پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ یہ ساری کی ساری ملاقات کو مانیٹر کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں، کیمروں میں دیکھتے ہیں جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں. اس کے بعد اگلی بات ہے کون والے؟ خفیہ والے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حافظ صاحب کے بندے جو وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہوا، جب ملاقات ہو گئی تو ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے اس کے باوجود کہ ان کو سخت ترین حالات میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کل جو کچھ کہا وہ انتہا تھی، اور بالکل اپنے موقف سے بالکل نہیں پیچھے ہٹے. اور جو ان کو قید تنہائی میں رکھ کر ان کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس سے بالکل متاثر نہیں ہوئے وہ. اور انہوں نے کل بھی دبا کے گفتگو کی اور بتا دیا کہ بے شرمی میں اور بے حیائی میں اور چار دیواری کو پامال کرنے میں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سروں سے دوپٹے کھینچنے میں، ان کی بے عزتی کرنے میں، بے توقیر کرنے میں، بے حرمتی کرنے میں، یہ ساری معاملات کے ذمہ دار صرف اور صرف فرد واحد ہیں. یہ کل انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں بتا دیا. اور جب یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں تو تب ان کے طوطے اڑنا شروع ہو گئے. طوطے جو ہیں وہ
इनको उड़े और इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है, क्योंकि हमने तो 1 महीने से उनको और बुशरा बीबी को बहुत ज़्यादा तंग हालात में रखा हुआ है, इसके बावजूद वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो उसकी रीज़न मैं बता दूं कि हाफिज़ साहब ने, जज साहब ने अपने जो किचन कैबिनेट है उनके साथ डिस्कस भी किया कि जनाब किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को राज़ी कर लें, और ये जो इस वक्त उफ्ताद आन पड़ी है जाती उम्रा से आले शरीफ की तरफ से, तो ज़रा निमट लेंगे, इमरान खान साहब के साथ मामला तय पा जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो मैसेज दिया वो बिल्कुल दो टोक अंदाज में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया, और उन्होंने इस सारे क्राइसिस में कोई फ़ायदा नहीं उठाने की कोशिश की, और वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं बने कि चलें जी मौके से फ़ायदा उठाते हैं, हम हाथ बढ़ाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से की तरफ, और उसकी वजह है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम से उनकी बिगड़ गई है, नोटिफिकेशन इनका हो नहीं रहा, तो लिहाजा मैं उनकी तरफ चलता हूँ। जैसे नवाज शरीफ एंड कंपनी ये करते थे, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये आपस में करते रहते थे कि एक ने हाथ छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे ने छोड़ा तो पहले ने पकड़ लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने कल ऐसा कोई काम नहीं किया, और उन्होंने बता दिया कि जनाब आप कल भी मेरे लिए इतने ही गैर अहम और बुरे थे जितने आज हैं, लिहाजा मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हुई। मेरा असूल वही है कि आप नाजायज़ हैं और आप जालिम हैं, आप फाशिस्ट हैं, और आपने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। ये इस बारे में उन्होंने बहुत ही दो टोक अंदाज में कही। अब कल के बाद इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई है, और वो इसलिए ख़राब हो गई है कि अब उनको जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ेगा। उसकी रीज़न है कि अब जो ख़बरें आ रही हैं, और ख़बरें दिलवाई जा रही हैं बल्कि रायवेंड की तरफ से, जाती उमरा की तरफ से अपने लाइक माइंडेड को, अब वो कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ, समरी मूव नहीं हुई, 2 तारीख भी गुजर गई, और कितने दिन गुजर गए हैं जी, 29, 30, 1, 2, 4 दिन पूरे गुजर गए, आज 5वां दिन है। और जनरल साहब जो हैं वो अपेयर हुए थे, वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई थी, सादा कपड़ों में, सिविल कपड़ों में मौजूद थे। और उसके बाद जब ये ख़बर आना शुरू हुई कि जनाब ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, क्योंकि अगर आप फील्ड मार्शल हैं और ताहयात हैं तो फिर आपने यूनिफॉर्म पहन के उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। तो कल एक मुलाकात उनकी हुई, कल की मुलाकात में फिर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। अब वर्दी पहनने से अगर मैं वर्दी पहन लूँ तो जाहिर है उसकी कोई है नहीं, वक़्त नहीं है, क्योंकि मैं पहन नहीं सकता आइन और क़ानून के मुताबिक। इसी तरीके से जनरल साहब वर्दी पहने या वर्दी उतारें वो मुतनाज़ तरीन हो चुके हैं, मुतनाज़ तरीन और कमज़ोर तरीन। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने फॉर्म 47 दिया था जाली, अब वो खुद और उनके माउथ पीस और उनके तर्जुमान जो हैं, सरकारी और गैर सरकारी, गैर रस्मी तर्जुमान, वो सब के सब मैदान में आ चुके हैं। कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था तकरीबन अफसार आलम साहब की, तो अफसार आलम साहब उनके साथ बिल्कुल फिट हैं, तो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई उसके बाद फिर अता तारड़ साहब आ गए। अता तारड़ साहब ने उस गुफ्तगू पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। हालांकि ये नाराज़गी बनती नहीं है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि अफसार आलम जो हैं वो बग़ैर किसी एमी हवा में बात नहीं कर रहे थे, तो ज़ाहिर है वो बहुत ही ज़्यादा नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए वो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो उसी तरीके से ही कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मामला है, उन्होंने भी कहा, उसके बाद अता तारड़ साहब मैदान में आ गए। अता तारड़ साहब ने फिर नाराज़गी का इज़हार किया। तो ये मैं आपके बात बता देता हूँ कि अता तारड़ साहब ने भी कल अफसार आलम को जवाब दिया, और उन्होंने कहा जी अफसार आलम साहब बिल्कुल बेबुनियाद और मन घड़त खबर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म से किसी भी चीज़ को मंसूब करने से पहले उसकी तस्दीक करने की जहमत कर लेते। इतने सीनियर सहाफ़ी को इस तरह की अफवाहें फैलाना ज़ेब नहीं देता। तो अफसार आलम साहब हों या बाकी दोस्त हों, वो बहुत कुछ ख़बरें दे रहे हैं और जाती उम्रा की तरफ से दे रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी किस्म का कोई केस नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भुगत चुके हैं और कोई मसला नहीं है। बाकी हमारे अभी भी 3 दोस्त हमारे अंदर हैं, जेल में हैं। सोहराब बरकत जेल में हैं, अनवर हैं, वो राय गुलाम अली जेल में हैं, और
آغا سرور جیل میں ہیں، 3 نوجوان جیل میں ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، باقی بھی ہم بہت سارے لوگ جیل جا چکے ہیں ہمارے دوست، تو واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اب کوئی اور جیل میں جائے، وہ خواہ مسلم لیگ نواز کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا MQM کا ہو، کوئی بھی کسی کا بھی طرفدار ہے تو ہم یہ نہیں چاہیں گے۔ لیکن بہرحال یہ گفت ہوئی ہے جی ابصار عالم صاحب کو، انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا زیب نہیں دیتا۔ تو ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ کاش آپ نے وی لاگ سنا ہوتا تو پتہ چلتا کہ وزیر اعظم کا نہیں، وزیر اعظم کے اختیارات کا ذکر ہے۔ میری ساکھ پر انگلی اٹھا کر اس طرح ٹویٹ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو بھی یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ تو یہ اب حیرت ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں، میری اسیسمنٹ ہے۔ ایک یہ کرتے ایسے ہیں کہ خبر دے بھی دی، خبر چل بھی گئی اور تردید بھی کر دی، تاکہ میسج بھی کنوے ہو گیا لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور جناب چلا گیا جناب عاصم منیر صاحب تک کہ دیکھیں ہم یہ نہیں اختیار دیں گے آپ کو کہ جناب آپ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوئے ہیں اور آپ آرمی چیف کا تعین کریں اور آپ جرنیلوں کا نیچے جو ہیں ان کے لیے آپ اتھارٹی ہوں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے اور وزیر اعظم کے پاس رہنی چاہیے، یہ اصولی طور پر 100% درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اس کے پاس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار نہیں ہے، اس کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس کے پاس DGISI کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار نہیں ہے، وائس چیف کا اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ چیف ایگزیکٹو کس بات کا ہوا؟ تو یہ سارے کے سارے، جبکہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کابینہ تشکیل دینی ہوتی ہے تو بھی راولپنڈی سے لسٹ آ جاتی ہے کہ جناب پہلے ہمیں بتائیں کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا۔ تو لہٰذا ابصار عالم صاحب کی جو بات ہے وہ انہوں نے بات کر بھی دی اور اس کے بعد تردید بھی کر دی۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب زبردستی اس وقت براجمان ہیں فرینکلی، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تمام جتنے بھی طالب علم ہیں قانون کے اور جتنے بھی اس وقت ماہرین آئین اور قوانین جو سمجھے جاتے ہیں وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیا نوٹیفیکیشن چاہیے۔ تو بہرحال ابھی تک اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق تو نوٹیفیکیشن نام کی کوئی چیز نہیں آئی، اور ادھر عمران خان صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے ہاتھ ملانے سے، اور انہوں نے کل کی جو گفتگو کی پچھلے ولاگ میں ساری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اس کو ضرور سن لیجیے گا۔ اس میں انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا۔ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دی بیسٹ، اور انہوں نے کہا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں۔ سلمان اکمل راجہ صاحب اور حامد خان کو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں، اور وکلا کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ نے نام فائنل کرنے ہیں، بار کونسل کے الیکشن میں وکلا کے، اور انتظار پنجھوتا کو انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ نے انوالو نہیں ہونا، تو حامد خان اور سلمان اکمل راجہ صاحب کریں گے۔ پھر سیاسی کمیٹی ختم کر دی، اور سیاسی کمیٹی ختم کر کے سلمان اکمل راجہ صاحب کو کہا کہ آپ اپنی کمیٹی تشکیل دیں اور چھوٹی کمیٹی بنا کے اور معاملات امور مملکت، امور پارٹی، امور سیاست جو ہیں وہ چلائیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، تشدد کیا گیا، اس کا ذمہ دار عاصم منیر صاحب کو قرار دیا۔ پاکستان میں جو فسطائیت، آئین شکنی چل رہی ہے، عاصم منیر صاحب کو ذمہ دار کیا، ان کو ذہنی مریض کہہ دیا اور قرار دے دیا، اور اسی طریقے سے ظالم ترین شخص قرار دے دیا۔ یہ سارے، اور پھر محمود خان اچکزئی کے ساتھ انہوں نے کہا پارٹی ان کو سپورٹ کرے، اور راجہ ناصر عباس صاحب کو سپورٹ کیا جائے، ان کی جلد از جلد تقرری کروائی جائے، لیڈر آف اپوزیشن سینیٹ اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کی۔ شاہد خٹک صاحب کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنا دیا۔ یہ ساری کام کل انہوں نے کیے، اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے وہ بالکل سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں جو میں نے ان کو بتانے ہیں۔ تو کل جو ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عظما کو جو بھیجا گیا تھا اور سلمان صفدر صاحب کو جو بھیجا گیا، وہ احسان نہیں کیا گیا، بلکہ پریشر بہت ڈیولپ ہو رہا تھا، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پریشر آ رہے تھے، اور یہ بھی انہوں نے چیک کیا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے کی قید تنہائی کے بعد عمران خان صاحب کا مزاج کیسا ہے۔ تو کل انہوں نے بتا دیا۔ اور دوسری جانب جو اصل خبر ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ
عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کیے جائیں اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، جس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب نے بطور آرمی چیف سیاستدانوں سے سپیس حاصل کی ہے، پارلیمان سے سپیس لے لی ہے کہ سارا کچھ جو حکم چلایا جا رہا ہے یہ واپس لے لیا جائے۔ میں یہ ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ 2022 میں بھی جب تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے ایک رابطہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا کہ جا کے سمجھائیں اور بات کروائیں، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن نواز شریف صاحب پہ، شریف صاحب، شہباز شریف اور مریم صاحبہ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی زرداری صاحب پہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آتے ہیں ایک تجویز لے کے اور اس کے بعد پھر اسی کی بنیاد پہ بارگین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں، جاتی عمرہ میں ہیں، وہ نظر بند ہیں، تحویل میں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، مریم صاحبہ کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل سائلنٹ ہیں اور خبریں ادھر ادھر سے چلوا دیتے ہیں۔ تو ان عمران خان صاحب کے جواب کے بعد اور ادھر نواز شریف صاحب بھی انہوں نے بھی چڑھائی کر دی، پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، تو اب معاملہ بدستور خراب کا خراب ہے۔ میں پھر بھی کہوں گا اصولی طور پہ جو بات کی جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ جو سینئر موسٹ 5 کور کمانڈرز ہیں اور ان میں سے جو سینئر موسٹ 4 ہیں ان کو بالکل ایک ایک کر کے سینیورٹی وائز ان کو ادھر دینا چاہیے، جی سرو کروانا چاہیے، اور جنرل عاصم منیر صاحب اور باقی جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو ایکسٹینشن ہے اس ایکسٹینشن سے لعنت چھڑانی ہونی چاہیے، ان سب کو گھر بھیجنا چاہیے کہ جناب خدا حافظ، اور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اس وقت پوزیشن یہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو سہیل آفریدی کو کہا ہے اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے، شاہد خٹک صاحب اینڈ کمپنی نے، اور اگلے منگل تک علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر اگلے منگل کو سب کی ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر دھرنا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو اس وقت پراکسیز کے ذریعے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر مکمل خاموش ہیں، اور کچھ نمبرز بھی انہوں نے بلاک کر دی ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ پہلے وہ رابطے میں تھے، تمام صحافی جو ہیں ان کے ساتھ وہ بہت کم لمیٹڈ اپنے آپ کو کر لیا ہے اور فی الوقت خبریں چلوائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ان میں سے کون آگے بڑھتا ہے اور کتنے میں سودا کرتا ہے، کیونکہ سودا تو ہونا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو، لہذا وہ بدستور اپنے وکٹری سٹینڈ پہ ہیں، مقبولیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جناب، دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کب ملاقات کرتے ہیں اڈیالہ میں، یہ ہے سب سے بڑی خبر ہوگی جب ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔